أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن اور حسین برابر نشان میں، قرآن اور حسین برابر نشان میں، دونوں رتبہ ایک ہے سارے جہان میں. ان دونوں کے آخر میں مضمون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. محترم کہتا جوہری صاحب نے کلام ربانی کی تلاوت کے ساتھ مجلس کا آغاز کیا وغیرہ. اب میرے فہرست میں دو شاعر ہیں، دو مرحوم ہیں، ایک رضا قاضی جوہری صاحب ہمارے اور دوسرے حضرت جعفری صاحب رحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے رضا قاضی جوہری صاحب کو کروں گا لیکن اس شعر کے ساتھ کہ فرش ادا پہ شاہ کے غفار آ گئے، فرش ادا پہ شاہ کے غفار آ گئے، مجلس میں سارے صاحب کردار آ گئے. اس گھر میں تمام ہے ذکر حسین کا، اس گھر میں آج خود کے کردار آ گئے. محترم رضا قاضی جوہری صاحب نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک درود شریف کا سہارا دیجیے. اللہم صل علی محمد. چار مصرے آپ کے حوالے کر کہ محتاج تعارف نہ مجھے سمجھے زمانہ، محتاج تعارف نہ مجھے سمجھے زمانہ، آنسو میرے شبیر کے غمخوار بنے ہیں، آنسو میرے شبیر کے غمخوار بنے ہیں، اور زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے میری بنیاد، تب جا کے کہیں شہ کے عزادار بنے ہیں. ایک درود اور پڑھیں گے. محتاج تعارف نہ مجھے سمجھے زمانہ، محتاج تعارف نہ مجھے سمجھے زمانہ، آنسو میرے شبیر کے غمخوار بنے ہیں، اور زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے میری بنیاد،
تب جا کے کہیں شہ کے آزادار بنے ہیں. اور ایک سلام ہم اپنا ہی اعمال سفر دیکھ رہے ہیں. ہم اپنا ہی اعمال سفر دیکھ رہے ہیں. کردار میں کیا کیا ہے کسر دیکھ رہے ہیں. ہم اپنا ہی اعمال سفر دیکھ رہے ہیں. کردار میں کیا کیا ہے کسر دیکھ رہے ہیں. اور جو عزت و رتبہ ہے ملا ہم کو جہاں میں, زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہے ہیں. ہم اپنا ہی اعمال سفر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی شعر آپ کے حوالے کہ حق بات پہ اجداد مرے ہم بھی ہیں مرتے. حق بات پہ اجداد مرے ہم بھی ہیں مرتے. نسلوں میں وہی خون کا اثر دیکھ رہے ہیں. نسلوں میں وہی خون کا اثر دیکھ رہے ہیں. ہر دور ستم میں بھی اٹھائیں گے علم ہم. ہر دور ستم میں بھی اٹھائیں گے علم ہم. ایک قطرہ آنسو میں گوہر دیکھ رہے ہیں. اور مہدی کے رضا جو بھی سپاہی ہیں جہاں میں, مہدی کے رضا جو بھی سپاہی ہیں جہاں میں, انصاف کی کب ہوگی سحر دیکھ رہے ہیں. ہم اپنا ہی اعمال سفر دیکھ رہے ہیں. ایک درود اور پڑھیں گے. ایک مصرع تھا میرے بچپنے میں نے سنا تھا, تو اس کے کچھ شعر اور زمین اس شعر کی جو تھے وہ تنویر صاحب کے وطن کا تھا کہ تبسم علی اصغر ہے زندگی کی دلیل. اور وہ زمانہ تھا جب ثقلین حیدر صاحب بلوا گھاٹ کی جو ہے نظامت کیا کرتے تھے. خیر سے چند شعر اسی کے حوالے سے. غم حسین منانا ہے روشنی کی دلیل. غم حسین منانا ہے روشنی کی دلیل. عزا کا فرش بچھانا ہے بندگی کی دلیل. عزا کا فرش بچھانا ہے بندگی کی دلیل. اور یہ شعر سنیے کہ بقائے دین میں بہا ہے لہو 72 کا. بقائے دین میں بہا ہے لہو 72 کا. انہی کا غم ہوا بدعت ہے تیرگی کی دلیل. غم حسین منانا ہے روشنی کی دلیل. بغیر تیغ کیا ہے فرات پر قبضہ. بغیر تیغ کیا ہے فرات پر قبضہ. شجاع حضرت عباس ہے جری کی دلیل. غم حسین
ایک رتبہ اور یہ پروین کا شعر آپ کے حوالے ہے کہ تڑپ کے تیر ستم نے یہ حرملا سے کہا، تڑپ کے تیر ستم نے یہ حرملا سے کہا، تبسم علی اصغر ہے زندگی کی دلیل، غم حسین منانا ہے روشنی کی دلیل، قدم تو اہل عزا کے کوئی نہ روک سکا، قدم تو اہل عزا کے کوئی نہ روک سکا، بنایا ذکر شہیدی کو چاندنی کی دلیل، بنا اور جتن ہزار تھے ظالم کے نار کا ماتم، جتن ہزار تھے ظالم کے نار کا ماتم، لہو شہیدوں کا زندہ ہے برتری کی دلیل، اور یہ مقطع کا شعر کی رضا حسین کی مشکل میں کام آئے حبیب، رضا حسین کی مشکل میں کام آئے حبیب، ادائے فرض ہے تاحشر دوستی کی دلیل، ادائے فرض ہے تاحشر دوستی کی دلیل، جواب ظلم کا دیگر بتا گئے حضرت دہراتا سوچے وہ فکر بات محترم رضا قادری صاحب نے اپنے اشعار سے نوازا، آپ یہ کہا کہ آنسو میں شبیہ رفار کریں گے حضرات، ہم تمام لوگ مسجد سے بھی آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، بہت اچھی بات کہی ہے یہ بات سننے کی، جب یہ آنسو نماز پڑھتے ہیں، جب یہ آنسو نماز پڑھتے ہیں قبلہ روح نماز پڑھتے ہیں، جب یہ آنسو نماز پڑھتے ہیں قبلہ روح نماز پڑھتے ہیں، چاروں سنتوں میں ادا کھانے ان کو آنسو نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے حضرات نام رضا تھوڑی کی ضرورت شاعری کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو دے رہا ہوں جس کی آواز میں شاعری ہے، شاعری میں آواز بہترین مقبولی آواز کے مالک اسد جعفری صاحب واقع سرکار کے شعر کے ساتھ کہ اس گھر کی اینٹ سے راضی خدا نہیں، اس گھر کی اینٹ سے راضی خدا نہیں، جس گھر میں جان نماز ہے فرش ادا نہیں، اس گھر کی اینٹ سے راضی خدا نہیں، جس گھر میں جان نماز ہے فرش ادا نہیں، اور ان سے پناہ مانگتی ہے ان کی ہر نماز، ان سے پناہ مانگتی ہے ان کی ہر نماز جن سدوں میں نصیب ہے خاک شفا نہیں، وہ خاک شفا فرش ادا کو چھوڑنے والے سوچ لیں، فرش ادا کو چھوڑنے والے سوچ لیں دنیا کی کربلا ہے اگر کربلا نہیں۔ محترم اسد جعفری صاحب، اگر اس سکوت کے ساتھ آپ سنیں گے شاعر کو میرے تو میں ناظم ہوں، لیکن اگر اتنے خبریں سنیں گے آپ اسد جعفری صاحب کو مجھے افسوس رہے گا۔ اسد جعفری صاحب سے میں چاہتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کو متر کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ ایک اور سوال ہاتھوں میں غازی کا علم لے کے چلے گئے، ہم ہاتھوں میں غازی کا علم لے کے چلے گئے، اور سینوں میں شبیر کا غم لے کے چلے گئے،
परचम अब्बास के साए में पले हैं। एक और सलवात करें। चार सलवात मौला अब्बास के हवाले से हाजिर करता हूँ। ये अकीदत के शेर है। मैंने अब्बास के दरबार से पाया सब कुछ। मैंने अब्बास के दरबार से पाया सब कुछ। अब तो मौला की गुलामी का तमन्नाई हूँ। माँ ने बचपन में सुनाए हैं वफा के किस्से, इसलिए हजरत अब्बास का शेगाई हुआ। माँ ने बचपन में सुनाए हैं वफा के किस्से, इसलिए हजरत अब्बास का शेगाई हूँ। एक और सलवात पढ़ो। आखिरी कलाम में एक और हाजिर करता हूँ। एक और सलवात पढ़ो। ख्वाब की ताबीर को उस दम हकीकत मिल गई। ख्वाब की ताबीर को उस दम हकीकत मिल गई। जब मुझे सरवरे के रोज़े की ज़ियारत मिल गई। जब मुझे सरवरे के रोज़े की ज़ियारत मिल गई। और तनवीर भाई ये शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। ऐ अबू तालिब तेरे आंगन में दो बच्चे पले। एक रिसालत पा गया, एक अबू तालिब तेरे आंगन में दो बच्चे पले। एक रिसालत पा गया, एक को इमामत मिल गई। और ये भी शेर देखकर मुताबिक खास। क्यों दरे ज़हरा पे आते हैं फरिश्ते बार बार। क्यों दरे ज़हरा पे आते हैं फरिश्ते बार बार। ऐसा लगता है उन्हें रोटी मिला क्यों नरे ज़हरा पे आते हैं फरिश्ते बार बार। ऐसा लगता है उन्हें रोटी में लज़्ज़त मिल गई। और दो शेर और ज़हमत। बांध के रुमाल ज़हरा हुर से बोले शाहिदी। बांध कर रुमाल ज़हरा हुर से बोले
مرتے دم تک شہ سے بیعت لے نہیں پایا یزید، مرتے دم تک شہ سے بیعت لے نہیں پایا یزید، دل کے ارماں مر گئے مٹی میں حسرت مل گئی، دل کے ارماں مر گئے مٹی میں حسرت۔ جناب اسد جعفری صاحب نے اپنے اچھے پختہ اشعار دیے۔ آپ نے کہا کہ مرزا حضرت پیر عباس کا شہدائی آپ نے مولا عباس کا درجے پڑھے۔ اگر مولا عباس کی بات ہے جیسے صاحب شیخ نے کہی ہے شکیل بھائی شعر ہے کہ جھکے نہ آخری دم تک کس نکالے فراق، ایسے بھی شعر ہے کہ جھکے نہ آخری دم تک کس نکالے فراق، یہ شکست کا احساس نہ ڈالے گا، جھکے نہ آخری دم تک کس نکالے فراق، یہ شکست کا احساس نہ ڈالے گا۔ یہ بات یہ کہ اگر بھاگ نہیں ہے عزیز کے کھولے میں حسین کا بھاگ نہ ڈالوں۔ اور یہ بھی سن لیا کہ ایک ساتھ چل رہے ہیں باطن جا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے ہیں باطن جا کے ہاتھ، فوج عزیز بھاگ رہی چھڑا کے ہاتھ، ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا اللہ نے یہ سوچ کے اللہ بنا کے ہاتھ۔ آئیے جناب اسد جعفری صاحب کے بعد ایک ننھا شاعر منصور خان، اس کے لیے مجھے کریم عباس صاحب نے حکم دیا ہے، اس لیے مجھے میرا فرض ہوتا ہے کہ ان کے ہر بات ماننا۔ لہٰذا حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام جو پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ دعا کریں گے۔ بات بدلی نہیں ہے، بات سننے کی اپنے نیچے میں اپنی بات میں کہتی جو دل کے احساسات ہے جو سوچتا ہے اس سے بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو لفظ نہیں ملے جاتا، ہم نے بات ہوئی ہوتی۔ میں حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں اور ایک اچھا شاعر۔ آئیے رات یہ سوچ خانی یہ پیش خانی کے بعد میں تلاوت کے لیے کرتا ہوں، اور خطیب ایسا خطیب جو آج کا صاحب خانہ بھی ہے، محترم طویل عباس صاحب شاہ سے، جن کے ہاں مجلس بنائے مجلس نہیں ہے، ان کی مجلس میں نے سنی ہے، میں نے ان کی مجلس کریں ٹاپک پہ ہوتی ہے، جو ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں، جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ سب کچھ یہ ان کی مجلس ہوتا ہے۔ میں ان کی مجلس پسند کرتا ہوں، یہ نہیں کہ مجلس بنائے مجلس، یہ کہ جو کچھ نہیں مجلس پا رہا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ، کیونکہ علامہ یہ میرے نگاہ میں بڑے عالم ہیں، ان کے ہجے کا استقبال کرتا ہوں میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھو وقت کی بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھو وقت کی بے زباں کتابوں سے، سنو اذان سمجھ لو حسین زندہ ہے۔ آئیے حضرات میں اور آپ سے احترام سے خطیب اہل بیت عالم دین محترم طویل عباس صاحب شاہ سے کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے حیدری، سلام کیے امام زمان علیہ السلام آواز بلند، نعرے أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وأشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وإلى لعنة الله إلى أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم زين مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب صلى گرامی اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے ایک اعلان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کل 29 اگست بروز جمعرات ٹھیک 7:30 بجے ہمارے گھر کے پیچھے پہلی لین میں مرحوم مصطفیٰ صاحب داروغہ جی کے گھر پر ایک مجلس عزا منعقد ہوگی جسے عالی جناب مولانا قمر عباس خان صاحب خطاب کریں گے. آپ سب سے وقت سے مجلس عزا میں شرکت کی خلوص سے دعا ہے. صلوات پڑھیں. ایک بات اور اس سے پہلے کی گفتگو کا آغاز ہو، جن کی بدولت ہمارا وجود ہے، جن کی وجہ، جن کی پرورش، تعلیم، تربیت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر لیتا ہوں. ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہماری والدہ مرحومہ نورجہاں بیگم بنت مرحوم مرشد امیر حسن کی روح کو اور ہمارے والد مرحوم جناب عبادت حسین کی تجمل حسین کی فیضان گرامی، سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ ہم جس در سے منسوب ہیں، ہم جن کو ماننے والے ہیں، صرف زبان تک ان کا ذکر باقی نہ رہے بلکہ ہمارے عمل اور کردار میں بھی شامل ہو. جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور آپ سے وعدہ بھی کیا تھا اور کوشش کی، پہلے مرحلے میں مالک نے مدد کی، اس کوشش میں ہم کامیاب ہوئے. وقت سے مجلس کا آغاز ہو گیا. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے ان قوموں میں ہوں جو وقت کی پابند ہو اور ٹائم مینجمنٹ میں سب سے آگے ہو. اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم دنیا کی کامیاب اور اگر آپ نیت کریں تو مولا مدد کرتے ہیں، اللہ کرم فرماتا ہے. ہماری نیت تھی، جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے حق بیان ہوتا ہے کہ اگر 5 لوگ بھی ہوں گے تو میں وقت سے شروع کروں گا. جب آپ کی نیت ایسی ہے تو وقت پہ 50 لوگ موجود ہیں. صلوات پڑھیں تو فیضان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر اور ذکر خدا
दरवाजा। जो लोग असर मजलिस में हमें सुन चुके हैं या सुनते रहते हैं वो कतई परेशान न होंगे कि जो सुन चुके हैं वही सुनाया जाएगा। दरअसल ये बचपन से मेरा फेवरेट मौजू और कुछ न कुछ फिक्र करते करते कुछ न कुछ नए नुक्ते और गोशे मिलते रहते हैं। हो सकता है कि तमहीदी गुफ्तगू में कुछ पुरानी बातें हों, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कुछ नई बातें भी आपके खिदमत में आ सकती। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिसों को ज़िक्र है। पैगंबर इस्लाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि ज़ीनत दो तुम मजलिस हुसैन को ज़िक्र। ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिसों। बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। ये अलग बात है कि अक्सर कुछ लफ्ज ऐसे दर से ऐसी जात से मंसूब हो जाते हैं कि जो उनका डिक्शनरी में लुगत में मानी होता है। ये मेरे आका की जात है, ये मेरे आका की मर्तबत है कि मजलिस लफ्ज हुसैन से ऐसा मंसूब हुआ कि अपने मानी को खो गया। अब जब कहीं कहिए कि मैं मजलिस में गया था, मजलिस हुसैन कहने की जरूरत नहीं है, और ये मान लिया जाता है कि आप मजलिस हुसैन में कहाँ गए थे? मजलिस में गए थे। अब फौरन दूसरा सवाल होगा, कहाँ थी? खतीब कौन था? तबर्रुक तो दिख नहीं रहा है, यानी जो सारी अलामतें हैं वो दरियाफ्त की जाएंगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि किसी सोशल मीटिंग में थे, किसी पब्लिक मीटिंग में थे। मजलिस का मतलब ही मोहम्मद एक दो मिसाल और दे दूं, चूंकि आप सुन चुके हैं, क्योंकि मौजू है। ठीक वैसे ही अहले बैत है। भाई जब अहले बैत अतहार कहा जाए तब उस घराने का बोध होना चाहिए। अहले बैत तो हम अपने घर वालों को भी कह सकते हैं कि तनवीर साहब आप कहाँ गए थे? साहब अपने वतन जौनपुर गया था अपने अहले बैत के साथ। लेकिन जैसे ही जुबान से निकला अहले बैत, ये लफ्ज़ भी उस दस से ऐसा मंसूब हुआ, बहुत बड़ी बात है। ये अपना मानी खो बैठा। अहले बैत यानी अहले बैत अतहार। ऐसे ही एक लफ्ज है सहाबी। किसी आलिम की बज़्म में इस 14 सदी के बाद भी जो लुगत के मानी है और कोई न गुनाह है न शरई कबाहत है, किसी आलिम की बारगाह में बज़्म में कुछ लोग बैठते हैं, आप कह सकते हैं कि उसके सहाबी। लेकिन जैसे ही कहा गया सहाबी, ये मान लिया गया कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यही हाल नौहे का है, यही हाल मातम का है। कोई अपनी जिंदगी की किसी दुश्वारी में किसी खुसूसी अंदाज में सीधे सीधे न कह के अपनी बात को बयान करे तो नौहा कर रहा है। लेकिन जैसे ही कहा गया कि नौहो मातम हो रहा है, लोगों ने समझ लिया कि हुसैन का नौहो मातम हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ीनत तो तुम अपनी मजलिस हो, मजलिस हुसैन को नहीं बल्कि अपनी मजलिस हो। मजलिस से कि जो बातें आसानी से समझ में आ जाए, मजलिस से मतलब है मीटिंग। ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिसों को जिक्र है, मीटिंग। इसका मतलब ये कि कोई दो आदमी कहीं भी कोई ऑफिशियल मीटिंग की जरूरत नहीं है। दो आदमी घर पे मिले या बाहर मिले, जैसे ही मीटिंग हुई मजलिस हो गई। अब 2 हो कि 200 हो कि 2000 हो कि 2 लाख हो, घर में हो कि घर के बाहर हो, दोस्ती में हो कि अजीजदारी में हो, वतन में हो कि सफर में हो, जहां भी तुम्हारी मीटिंग हो चुकी है, तुम्हारी मजलिस की ज़ीनत बढ़ जाए। आज का मौजू भी मैंने जानबूझकर इसलिए रखा कि इस मजलिस की भी ज़ीनत बढ़ जाए, आपकी भी ज़ीनत बढ़ जाए, हमारी भी ज़ीनत बढ़ जाए, इस घर की भी ज़ीनत बढ़ जाए।
اس کا مطلب یہ ہے فضول طرح سے کہا جاتا ہے معاذ اللہ کہ آپ علی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. بھائی ہم تو یہی کرتے ہیں جو حضور اکرم نے کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ زینت دو تم اپنی مجلسوں کو. اب آپ غور کیجئے کہ واقعاً اگر ذکر علی کو ہم اپنی مجلسوں میں ذکر کریں تو صرف مجلس کی زینت نہیں بڑھے گی بلکہ ہماری بھی زینت. اگر اسے ہم صرف زبانی ذکر علی نہ کریں اس میں دل بھی شامل ہو, عمل بھی شامل ہو, ایمان بھی شامل ہو تو ہماری دنیا بھی سنورے گی, آخرت. مثال کے طور پر شروعات گھر سے ہو. میں کہیں سفر پہ تھا اور رات 2 بجے تھکن کے بعد لوٹا. اب سویا, مسجد بلقیس جہاں سے اذان کی آواز آئی, میری زوجہ نے مجھے بیدار کیا کہ اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا. تم نے کہا کیسی بات کر رہی ہو, تمہیں پتا ہے میں اتنا لمبا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں, تھکا ہوں اور لوور بیک پین اور سروائیکل کا مریض ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تم کہہ رہے مسجد چلی جائے گی. زینت تو تم اپنی مجلسوں کو سیکھو. اب اس کے بعد اگر میری زوجہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کیسے مولا کے چاہنے والے ہیں, مولا نے کسی حال میں نہ نماز چھوڑی اور نہ مسجد چھوڑی, اور اس کے بعد اگر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے اور علی کی محبت باقی ہے, یہ نے کہا جائیے نماز پڑھ کے آئیے, لوٹ کے سو جائیے گا. تو گیا نماز پڑھ کے لوٹ آیا. تو زینت دو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. صبح صبح ذکر علی سے مجلس کی زینت بڑھ گئی. صبح صبح یہاں بھی عبادت ہوئی, وہاں بھی عبادت ہو گئی. سب پڑھے محمد. گھر سے لے کے باہر تک جہاں ہو علی کے ذکر سے زینت ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو آغاز تھا. اب اگر باہر ہم جائیں اور جگہ جگہ ذکر علی کریں, ہر میٹنگ میں ذکر کریں, تو اب ذرا سی بھی غیرت ہوگی, ایمان ہوگی, رگوں میں ولایت دوڑ رہی ہوگی, نسلوں سے عزاداری ہے, اس بات کا تو خیال ہوگا کہ علی 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 کیا تھا اور ابھی ماموں کی برائی کرنا شروع کر دیا. ابھی تو علی علی کیا تھا, ابھی ماموں کی غیبت کرنا شروع کر دیا. ابھی تو علی علی کیا تھا, ابھی موبائل پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے. سرفراز نے بتایا, حضرت نے. تو اگر علی علی کرتے رہیں گے تو ہم گناہ سے بچیں گے اور ہر پل عبادت کرتے رہیں گے. زینت تو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے, علی کا ذکر ہوگا, رسول اکرم کا ذکر ہوگا, خدا کا ذکر ہوگا. زینت تو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. تو بھائی ہم یہ تو کہتے نہیں نہ وہ معبود برحق ہے نہ خالق حقیقی ہے, وہ اور لوگ ہیں. اچھا مزیدار بات ہے, آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے, ذرا سی دولت ہو گئی, بادشاہت ہو گئی, حکومت ہو گئی, طاقت ہو گئی, تو کہا ہم ہی خدا, ہزار لوگوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں, نوکری ہم دیتے ہیں, سارا کام ہم کریں تو خدا ہم ہیں, ہم کو خدا مانو. اب دولت کے بل پر, ظلم پر, بادشاہت کے بل پر, حکومت کے بل پر منوانا چاہا, لیکن کسی نے خدا نہیں مانا. جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں نہ اس سے میرا مولا راضی, نہ ہم راضی, نہ میرا مولا خوش ہے, نہ ہم خوش ہے, لیکن موضوع کی ضرورت ہے. لیکن میرے مولا کی فضیلت ایسی تھی کہ نہ جانے کتنے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ علی خدا ہے, علی کو خدا مان لیا. اور ایک بہترین مثال یہ ہے کہ دوسرے لوگ اگر نماز نہ پڑھتے تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ مسلمان ہیں کہ نہیں. میرا مولا سجدہ نہ کرتا تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ ہے کہ معبود ہے. سب پڑھے معلوم. وہ عبد ہے, میں معبود ہوں. وہ دعویٰ ہے, میں دلیل ہوں. تو بس
بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھو ورنہ بات بڑھ جائے گی. اس کے لیے خود ایک مجلس چاہیے کہ وصول تو یہ ہے. آپ سب پڑھے لکھے افراد موجود ہیں جو لوگ دنیا کے سسٹم میں بھی کورٹ کچہری سب دیکھتے ہیں. وصول کی بات تو یہ ہے کہ جب سے دعویٰ ہو تبھی سے دلیل ہو. وہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں. یعنی علی کب سے ہے یہ خود ایک موضوع ہے. موضوع ہٹک جائے گا. اللہ کرے محمد اور رہی بات ہماری تو ہم تو گھر کے اندر بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, گھر کے باہر بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ہم اپنوں میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, غیروں میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, دوستوں میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, دشمنوں میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں. ہم خوشی میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, غم میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ہم وطن میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ہم سفر میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں. ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تبھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں تبھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ہم مشکل میں ہوتے ہیں تبھی علی کا ذکر کرتے ہیں, آسانی میں ہوتے ہیں تبھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں تبھی علی کا ذکر کرتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں تبھی علی کا ذکر کرتے ہیں. ہم صبح میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, شام میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ہم روشنی میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, رات کی تاریکی میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, ہم سورج کی روشنی میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, چاند کی تاریکی چاند کی روشنی میں بھی علی کا ذکر کرتے ہیں. علی علی بس علی. ارے اپنی اپنی قسمت ہے, یہ اپنی اپنی قسمت ہے. تمہارے حصے میں بغض علی, ہمارے حصے میں ذکر علی. ایک مرتبہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, مولا آپ کی بات سماعتوں کو برقرار رکھے, آپ مصیبت سے خیال دے. ایک مرتبہ بہلول جانا نے کہا ہارون معلوم سے کہ علی سمجھ نہیں آتا. ہارون معلوم نے کہا عجیب بات, علی سمجھ میں تو نہیں آتا. بغل میں ایک فوجی تھا, اس کا تیر لیا, گڈھا کھودا اور کہا اس میں دجلہ کا پانی بھر دے. بزرگ خود جانتے ہیں, بچے شاید دجلہ نہ جانتے ہو, دجلہ دریا ہے. اس نے کہا عجیب و غریب بات کرتے ہو, یہ چھوٹا سا گڈھا, اس میں دجلہ کہاں سے بھر جائے گا. کہا عجیب بات کرتے ہو, اس میں دجلہ نہیں بھر سکتا, تمہارے اتنے سے دماغ میں علی آ جائے گا. ہم آپ یہ خوش فہمی یا غلط فہمی نہ پالیں کہ صبح سے شام تک پوری کائنات میں نعرے حیدری نعرے حیدری یا علی کر رہے ہیں, تو علی کا نام دنیا میں ہماری ضرورت ہے. اور یہ بھی غلط فہمی نہ پالیے گا کہ علی کو صرف آپ یاد کریں. نہ جانے کون کون ذکر علی کرتا ہے, کچھ ہی نامراد ہے, ان کو چھوڑ کر سب علی کا ذکر کرتے ہیں, اپنی اپنی عقیدت کے ساتھ, اپنے اپنے اصول کے ساتھ, اپنے اپنے انداز کے ساتھ سب علی کا ذکر. اور سب لوگ اگر علی کا ذکر, ہم شیعہ حیدر کرار وہ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ جو صوفی حضرات ہیں یہ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, اہل سنت حضرات ہیں وہ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں, بس عقیدہ انداز جدا ہے. تو ایک بات غور کیجئے کہ سب کے سب لوگ علی کا ذکر کرنا چھوڑ. علی کو کوئی مانے تو علی بڑھ جاتا نہیں, بہت اچھی بات ہے. علی کو کوئی نہ مانے تو علی گھٹ جاتا نہیں. علی کو کوئی تو مان لے تو عزت میں اضافہ نہیں ہوتا, آپ کی عزت میں اضافہ, آپ کے کردار میں بلندی ہوتی ہے, آپ کے ایمان اور عقیدے کو تعظیم ہوتی ہے. تو کوئی علی کو مان لے تو علی بڑھ جاتا نہیں, کوئی نہ مانے تو علی گھٹ جاتا نہیں. تو اس پوری کائنات میں جو لوگ چاہے شیعہ حیدر کرار ہو, صوفی حضرات ہو, اہل سنت حضرات ہو, یا وہ اللہ کی مخلوق جنہیں ہم نہیں جانتے, اپنی زبان بے زبانی میں علی کا ذکر کرتے ہیں, وہ سب کے سب پروجیکٹیو لیول پر علی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں.
کہ ہم علی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے, علی کی چرچا چھوڑ دیں گے, تذکرہ چھوڑ دیں گے, دیکھیں علی کا ذکر کیسے باقی ہے. اگر سب کے سب لوگ علی کا ذکر کرنا چھوڑ دے, علی تب بھی علی ہے, علی کا ذکر کرنا سب چھوڑ دے, علی کا کچھ جاتا نہیں. علی کا ذکر کرنا سب چھوڑ دے, علی کا کچھ جاتا نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کے پاس کچھ رہ جاتا نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کے پاس کچھ رہ جاتا نہیں. صلوات پڑھیں محمد. زینت ہو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی, اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر, میرا ذکر خدا کا ذکر, ذکر خدا عبادت. تعلیم اسلام چاہتے ہیں کہ ہم علی کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہمارے عمل میں, ہمارے کردار میں سخاوت باقی رہے, عدالت باقی رہے, شجاعت باقی رہے, عبادت باقی رہے, محبت باقی رہے, معرفت باقی رہے, شرافت باقی رہے. تعلیم اسلام چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دے, علی کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہماری نظروں میں خانہ کعبہ موجود ہے, تاکہ شب معراج, شب ہجرت, چادر تطہیر, مباہلہ اور غدیر ہماری نظروں کے سامنے. پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ ہم علی کا ذکر کرتے رہیں تاکہ خیبر, خندق, صفین, احد, بدر, حنین سب کا ذکر باقی رہے, تاکہ دشمنان اسلام آج بھی ٹھہراتے رہے اور ہمارے اندر شجاعت باقی رہے. صلوات پڑھیں. علی کا ذکر کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر علم باقی رہے, تاکہ تمہارے اندر علم حاصل کرنے کی جستجو باقی رہے, تمہارے اندر علم حاصل کرنے کی تمنا باقی رہے, تمہارے اندر عالم بننے کا شوق باقی رہے. باب مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا تذکرہ باقی رہے تاکہ تمہاری جاگیر علم ہو, تمہاری میراث علم ہو, تمہاری کامیابی علم ہو, تمہاری بلندی علم ہو. صلوات پڑھیں محمد. علی کا ذکر کرتے رہو تاکہ نماز, روزہ, حج, زکات کا ذکر باقی رہے اور تمہارے عمل میں نماز, روزہ, حج, زکات کا ذکر باقی رہے. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ تم متقی ہو. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ تمہارا کردار بہتر ہو. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ تمہارا اخلاق بہتر ہو. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ تم توحید کے قریب رہو. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ اصول دین اور فروع دین سے دور نہ جا سکو. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ مسجد نبوی تمہاری نظروں میں رہے. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ مدینہ منورہ تمہیں یاد رہے. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ تمہاری نظروں میں جنت البقیع رہے. علی کا ذکر باقی رہو تاکہ نجف اصغر تمہارے نظریے میں رہے. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ مشہد تم یاد رکھو. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ کربلا تمہاری زندگی میں شامل رہے. صلوات پڑھیں محمد. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ شمس و قمر کے بارے میں جانتے رہو. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ آسمانی کتابیں تمہارے نظر میں رہے, نظریے میں رہے, تمہارے مطالعے میں رہے. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ نہج البلاغہ تمہارے ذہن میں رہے. علی کا ذکر باقی رکھو تاکہ کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں تمہیں معلوم رہے. صلوات پڑھیں محمد. اصل میں ماشاءاللہ ہوتا کیا ہے کہ میں بہت چھوٹے سے درجے کا ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن جو خطیب کو انرجی ملتی ہے وہ نیچے سے ملتی ہے. تو ماشاءاللہ اس برس ادا پر ایسے باشعور سماعتیں موجود ہیں جو میرا حوصلہ بڑھا رہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد. ابتدائے دنیا سے لے کے آج تک, ابتدائی دنیا سے لے کے آج تک یہ جو دنیا کی انسانی تہذیب کی ترقی کا سفر ہے, اس پوری کائنات میں آج تک جب کہ بڑے بڑے فلسفی گزرے, بڑے بڑے سائنسداں گزرے, بڑے بڑے اسکالرز گزرے,
बड़े बड़े थिंकर गुजरे जिनका अपने सब्जेक्ट अपने मौजू पर अबूर हासिल था। कुछ ऐसे थे जिन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला, बड़े बड़े एजाज हासिल हुए। लेकिन एक मिसाल तारीख के औरात पलटते पलटते थक जाइए, नहीं मिलेगी कि कोई सिर्फ महदूद दायरे में कहता कि फिजिक्स के बारे में मुझसे जो पूछना चाहते हो, केमिस्ट्री के बारे में मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, बायोलॉजी के बारे में मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, इस लिटरेचर के बारे में मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो। कोई इब्तिदाई दुनिया से लेके आज तक ये जुर्रत न कर सका कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट, अपने मौजू, अपने टॉपिक के लिए दावा कर सका। और निगरानी सिर्फ इब्तिदाई दुनिया से लेके अब तक की तारीख की बात नहीं है, बल्कि तारीख इस्लाम में 1,24,000 अंबिया, बड़े बड़े 30 मार खां गुजरे। किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि जो पूछना चाहते हो जो पूछना चाहते हो पूछ लो। फिर अपनी बात को भी जारी रखना है ताकि उनके सवाल उठता है वो सवाल न उठने पाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये आप गौर कीजिए, आप बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, बच्चे यहाँ नजर तो नहीं आ रहे हैं, अगर बाहर हो तो सुनेंगे। उनके जहन में होना चाहिए ताकि डिस्कस में, डिबेट में, विचार में, विमर्श में, बहस में, मुबाहिसे में ये बात बता सके। मौलाए कायनात ने सलूनी का दावा एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस पे किया। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एक हम सेमिनार बुला ले 2-4 हज़ार लोगों का और उसमें कह दे कि जो पूछना हो पूछ लो, उसके बाद कहे कि उसमें आप आए थे, पूछ लिया, खत्म हो गया, आप तो उसमें आए नहीं थे। ये वो करे जिसको भागना हो, जो भाग जाए उसे अभी नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस पे, मुख्तलिफ मकामात पे, मदीने में, कूफे में, यहाँ वहाँ, सलूनी पूछ लो जो पूछना चाहते हो, पूछ लो जो पूछना चाहते हो। अब पूछने की कोई हद थोड़ी थी। जमीन से लेके आसमान तक, अर्श से लेके फर्श तक, समंदर की गहराई हो, जहां जहां जो पूछना चाहते हो पूछ लो। और ये भी कहा कि पूछ लो कब इससे कि तुम मुझे खो दो। हमारे जाने कुर्बान हो जाए मौलाए कायनात की लताफत पे, ये नहीं कि इससे पहले कि मैं चला जाऊं, अरे मैं रहूंगा, तुम मुझे खो दोगे, इससे पहले कि मुझे खो दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, वो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस सलूनी का दावा मौलाए कायनात ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में नहीं किया, पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा में नहीं किया, उनकी रहमत के बाद। अब आप देखिए, एक तो मौलाए कायनात का अदब देखिए, एहतराम देखिए और निज़ाम कुदरत देखिए। फिर मौलाए कायनात को ये मर्तबा देना था। अब अगर पैगंबर इस्लाम की खिदमत की मौजूदगी में क्या मेरा मौला ऐलान कर देता, ये कहीं से मुनासिब था? हमें ये कहा जाता है कि अभी अली को बढ़ा चढ़ा के कहाँ बढ़ा चढ़ा के मौला कायनात ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में इसलिए ऐलान नहीं किया। ये मुमकिन था कि मदीनतुल इल्म मौजूद हो और बाद मदीनतुल इल्म सलूनी का दावा करे, पूर्वाधिकारी मौजूद हो, उत्तराधिकारी दावा कर देगा, प्रेडिसेसर मौजूद हो, सक्सेसर दावा कर देगा। क्या कहने बाबा, अरे रसूल अकरम मौजूद हो, वसी दावा कर देगा, जिसने ये कहा कि मेरा जो इल्म है वो सब लुआबे दहने रसूल है। रसूल ने मुझे इल्म ऐसे दिया जैसे परिंदा अपने बच्चों को दाना चुगाता है, तो उनकी जिंदगी में कैसे ये ऐलान कर देते? ये मर्तबा खुदा को देना था, इसलिए रहमत के बाद ये ऐलान किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करके, क्योंकि लगभग 25 मिनट की गुफ्तगू हो चुकी, ना आपको अज़ियत देना है, ना आपका वक्त ज़ाया करना है। कोई लोअर बैक पेन का पेशेंट है, कोई शुगर का मरीज है, किसी को कहीं जाना है, ऐसा बता यही हो जाएगी और सब बता हो जाएगा माशाअल्लाह। अल्लाह मामू को सलामत रखे। ये सलूनी सिलसिले से कुछ बात और एक वाकया आपकी खिदमत में कि अब बड़ी दिक्कत ये थी कि आज के दौर में
ہم گوگل جب سرچ کرتے ہیں، بچے کریں، بوڑھے کریں، جوان کریں، عورتیں کریں، تو ہم اپنی علمی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو نہیں جانتے اس کو جاننے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب اچھا گوگل سرچ انجن کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے پاس اتنی ہی جانکاری ہے جتنی آج تک دنیا جان چکی ہے، اتنا ہی اپلوڈ ہے، اس سے زیادہ اپلوڈ نہیں بتا سکتا۔ اور میرا مولا وہ بتانے کو تیار تھا جو کوئی نہیں جانتا۔ غضب کی علمی صلاحیت تھی، مولا آج ہم کھائیں گے کیا، ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں، ہماری مٹھی میں کیا ہے، سمجھ نہیں آتا ان کے لیے رہے کیا۔ 14 صدی پہلے جو مولا کہہ رہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، آج کی صدی میں سائنسدانوں نے ایئر ویز ڈھونڈ لیا، اور میرے مولا نے کب کہا تھا، میں ان سے پوچھ رہے تھے آج ہم کھائیں گے کیا۔ تو مولا کائنات سے پوچھا، جب سلمی کا دعویٰ کر رہے تھے، یا مولا آپ کسی سوال کو جب پوچھا جاتا ہے نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں۔ سوال پوچھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ چاہنے والا نہیں ہے، بغض رکھنے والا ہے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ وہ یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلی کتنی ہے؟ اس نے کہا 5۔ پھر نہ تم نے سوچا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ فکر کیا، اور بتا دیا 5۔ لیکن اس میں کیا ویسے کرتے 1 2 3 4 5، ارے 5 انگلی میری نظروں کے سامنے ہے۔ اب میرے مولا نے جو کہا، آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی اور آپ کے سامنے اٹھیں گی کہ جیسے یہ 5 انگلی تیری نظروں کے سامنے، ایسے کل کائنات میری نظروں کے سامنے۔ جس رفتار سے سوال آتے تھے اسی رفتار سے جواب جاتا تھا، جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان سے جواب جاتا تھا، جس کتاب سے سوال آتا تھا اسی کتاب سے جواب جاتا تھا۔ تو صاحب، لیکن وہ جو لوگ سو کارڈ پرسن تھے، جو تتھا کتھت جن کو بڑی دقت تھی علی کی فضیلت سے، مرتبت سے، عظمت سے، تو وہ لگاتار اس کوشش میں رہتے تھے کہ کیسے کوئی ایسا سوال پوچھے کہ علی کو معذرت نیچا دکھایا جا سکے۔ تو اچھا ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابو ماموں کو خدا نہ کرے کبھی ایسا وہ پسند نہیں کرتے، ہم ناپسند کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، مثال ماموں گھبرانے والے بھی نہیں۔ تو ہم پہلے کوشش کریں گے کہ 1 to 1 ان کا کام لگا دیں، انفرادی طور انفرادی طور پر شکست دے سکیں، اور جب نہیں دے پاتے تو پھر ہم اپنے ساتھیوں کا ساتھ لیں، 2 4 6 لوگوں کو ملاتے ہیں تاکہ آپ لے لیں، اس میں بھی بات نہیں بنتی۔ کبھی سوچا ہے کہ سرراز گنج میں معاملہ نہیں بن رہا ہے، حسین آباد کا کوئی پہلوان مل جائے تو ان کو پٹکنی دے سکتے ہیں۔ یہ پس منظر اسی لیے تھا کہ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے انڈیویجولی سوال پوچھ کے تھکے، پھر گول بندی کی۔ اب ظہیر انکل کے اصل مجلس میں پڑھ چکا ہوں، بس سرسری طور پر پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے کہ پہلے اکیلے پوچھ کے ہار گئے، ذلیل ہوئے۔ اچھا ایک مزیدار بات یہ ہے کہ علی سے بغض رکھنے والے کے لیے، علی سے حسد کرنے والے کے لیے، نفرت کرنے والے کے لیے، مقابل آنے والے کے لیے ذلت اور رسوائی وہاں سے لکھ جاتی، شکست وہاں سے لکھ جاتی۔ تو صاحب وہ ایک جوائنٹلی آئے، تو جوائنٹلی کیا ہے آپ سن چکے ہیں، بس سرسری طور پر کہ مل جل کے 27 سوال اکٹھا کیا اور گئے تو 6 کے بعد 7واں سوال ہی نہیں پوچھ سکے۔ مولا کائنات نے کہا بہت، تو 7واں ہم بتا دیں۔ اب جو مولا ذہن کے سوال جاتا آپ نے تھا، یاد مولا کو ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر جب اس سے بھی بات نہیں بنی، پھر یہ ہوا کہ 27 سوال ہم بھول جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ایک سوال ایسا جس کے 2 جواب، اسی میں علی کو پھنسا لیا جائے۔ پوری رات چنتن منن منتھن چلا، میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد ایک سوال ڈھونڈ ہی دیا۔ واقعہ نہیں بیان کرتا ہے کیونکہ مجھے وہ واقعہ پڑھنا ہے، آپ نے خوب سنا ہو، لیکن وہ واقعہ جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا۔
तो वही बकरी और कुत्ते वाला सवाल किया, उसमें भी मुंह की खाए। और एक चीज और आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी, कि चाहे किसी बड़े आदमी से खतीब से कोई वाकया सुन लूं या वीडियो पे सुन लूं या किताब में पढ़ लूं, मैं फौरन आपकी खिदमत में नहीं अर्ज करता, पहले उस पर खूब गौर और फिक्र करता हूँ, बार बार सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, बार बार लिखता हूँ। इतना करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि मौलाए कायनात की मोहब्बत के समंदर में गोता नहीं है, और कुछ न कुछ नुक्ते और गोशे आते हैं और कोई ना कोई मोती मिल जाता है जो आपकी खिदमत में आता है। अब जो वाकया पेश करने जा रहा हूँ इसमें भी बड़ा गौर फिक्र किया, मुझे बड़ा लुत्फ आया, आपको भी आना चाहिए। तो ये सारे मरहलात जब तय हो गए तो अब ये तय पाया गया कि चलो किसी तीसरे पहलवान को ढूंढा जाए, खास में हो, हुसैनाबाद में हो, बजाजे में हो, उसको पकड़ के ले जाए। और ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते आखिरकार एक यहूदी आदमी मिल गया, पहुंचे साहब, और कोशिश ये थी कि ऐसा हो कि अभी उसके सवाल से सोच में पड़ गए। तो पता ये लगा कि वो 70 साल से बाद में था, बच्चे रात न समझ सकते हैं तो गुफा में, और 70 साल से वो रियाजत कर रहा, इबादत नहीं कर रहा, प्रैक्टिस किया उसको। और बेहतर अगर रियाजत से करे ट्रांसलेशन तो ये होगा कि तपस्या कर रहा। अच्छा, 70 साल की तप से, तपस्या से अपने नफ्स पे काबू करके और आसान करके अपनी इंद्रियों के वश करके वो उस मुकाम पर पहुंचा था कि गैब की चीजों में झांक लेता। ऐसे यहूदी आदमी को खबर के लिए आया, कि आप मामला हो गया, आपको ले लिया, बड़ा पक्का आदमी, उसको ले आए और कूफे की मस्जिद के बाहर उसे तैयार किया, और भाई चलो, और अपने बाहर रह गए। वो दाखिल हुआ, अच्छा उसका भी अपना दुआ था, दुनिया में नहीं देखा, उसने 70 साल से कियाली को जानता, तो 70 साल से रियाजत कर रहा। अंदर घुसा और मेंबर को मेरा शहंशाह बैठा, ताव से कहा, अली तुम कूफे वालों से सवाल करते हो, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब सरूनी का दावा ही करते हैं। बाब मदीनतुल इल्म अली है, वसी रसूल अली है। अच्छा, हम जैसे तनवीर अब्बास जैसे मामूली इल्म रखने वाले होते तो ईगो हर्ट हो जाता, दिमाग खराब है। दुनिया के लोग हमसे पूछने आते हैं, दावा मैं करता हूँ, मैं तेरी बात का जवाब दूंगा, लेकिन यही तो फर्क है तनवीर अब्बास में और मौलाए कायनात में। ईगो हर्ट नहीं करना था, बल्कि दीन पहुंचाना। अब मस्जिद में सवाल होने लगा, साहब वो कह रहा है तो सवाल पूछ लीजिए। तो उसने तो साहब पूरा मंजर बदल दिया। सवाल मौलाए कायनात से पूछे जाते थे, मौलाए कायनात उससे सवाल पूछ रहे। अब जाने ग्रामी आप गौर कीजिए, कोई नबी सामने होता, कोई मासूम सामने होता तो मेरा मौला इल्म का मेरा बाप होता। खुद मेरा मौला बयान कर चुका कि 1000 उलूम पैगंबर इस्लाम ने मुझे अता किए और मैंने हर उलूम से 1000 बाप किए, यानी 1000 प्लस 1000 नहीं, बल्कि 1000 पे 1000 से मल्टीप्लाई करना। और इस पूरी कायनात में आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, JNU, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में 70 से 72 उलूम ही पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब 1000 उलूम वो जो पैगंबर इस्लाम ने अता किए और जो मेरे मौला ने खोले, आज की तरक्की याफ्ता दौर के लोग ही नहीं जानते। वो कब जानेंगे? जब आखिरी अली का बेटा आएगा, तब वो सारे उलूम जाहिर होंगे और उनकी आमद का मुजिजा ये होगा कि दस्त शक्कत से सब कोई जाहिल नहीं रह जाएगा, सब इल्म रखेगा। वो अली चाहता तो कोई ऐसा सवाल पूछ लेता जो इस तपस्या करने वालों की पुश्तों को कयामत तक न मालूम होता। आसमान का पूछ लेता या जमीन का पूछ लेता,
لیکن اسے ہرانا مقصد نہیں تھا، اسے مایوس کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ تو مولا کائنات نے سوال بھی وہی پوچھا جو اس کی علم کی حد تک۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، پہلے اس کے علم کی حد بتا دی، یا یہ سوال کریے۔ میرا مولا ہاتھ پیچھے لے گیا، مٹھی باندھا اور کہا بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے؟ اب اس یہودی عالم نے کہا نہیں ابھی کہاں بتا۔ جب مولانا کا بتاؤ کیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو بند اور 70 سال کی تپسیا میں جو اپنے نفس پہ قابو کر کے اس نے علم حاصل کیا تھا، اس سے غیب میں جھانکا اور جھانکنے کے بعد یہ کہا یا علی کوہ ابو طویس میں فاختہ نے کچھ انڈے کیے ہیں، اس میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا۔ اب پوری مسجد کوفہ میں جیسے آپ ہیں، اس سے زیادہ تو یہاں پہ پنکھے چل رہے ہیں، پن ڈراپ سائلنس، پن بھی گر جائے تو آواز آئے یار دیکھیں کہ علی کے سوال کا صحیح جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ اب علی نے مٹھی کھولی اور اس میں انڈا تھا۔ اب قسم خدا کہ آپ گھر کے حالات سن لیجیے گا، اتنے خوش ہوئے کہ آپس میں کہا گڈ گڈ یس یس، ایسا لگا کہ کامیابی کا ٹریلر ہے۔ ابھی تک تو جتنے ٹورنامنٹ ہوئے تھے اس میں بری طرح شکست ہوئی تھی، ساری سیریز بری طرح ہارے تھے، علی کی پہلی بار نہیں فیس کر پائے تھے، تو لگا کہ شاید اب کامیابی ہماری چوکھٹ پر ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ پوسٹل بیلٹ کھلا ہے، باقی ہے پوسٹل بیلٹ کے سنکیت آ رہے ہیں، ای وی ایم کھلے گی تو تمہاری ہمیشہ کی طرح ضمانت ضبط ہوگی۔ بڑے خوش ہوئے اور جب اس نے کہہ دیا تو سوال ہونے لگے کہ علی کے سوال ہے، علی کے سوال ہے، صاحب کیا کہنا، تو پہلی بار جیت ہونے والی ہے تو مالا والا خریدنے کچھ لوگ چلے گئے۔ فوراً ابو طالب کا لال نیچے آیا، اس یہودی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کسی پروردگار عالم نے آج تک کوئی ایسی ماں نہیں پیدا کی جو ایسا بیٹا جنے جو علی سے جیت حاصل کر سکے۔ اور وہ انڈا اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا رکھ وہی جہاں سے میں نے اٹھایا۔ کیا کہنا، پہلے اس کی علم کی حد بتانا تھا، پھر اس کی حد بتانا تھا کہ رکھ وہاں پر جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ قدموں میں گر گیا، کہا یا علی جو میں نے کیا وہ عالم کرتے ہیں، جو آپ نے کیا وہ خالق کرتے ہیں۔ جو میں نے کیا وہ عالم کرتے ہیں، جو آپ نے کیا وہ خالق کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں باقی ہے، 40 منٹ ہو گیا مسائل بھی ہے۔ تو وہ صاحب انہوں نے اب شرمندہ ہو کے جانے کا ساری ہیگڑی اس کی تو چلی گئی تھی، اور پھر یس کہنے والوں کا کیا حال تھا، شرمندہ ہو کے جانے لگا۔ یہودی آیا تھا، یہودی جا رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ علی اپنے کو منوا چکے تھے، وہ علی مان چکا تھا، علی بغیر اللہ کو منوائے کیسے واپس کرتا؟ بلایا یہاں، کہا آ ہی گئے ہو تو کچھ باتیں مجھے بھی بتاؤ۔ اب ایک نکل چکی، کہا یا علی جو کچھ یہ بتاؤں، کہا یہ جو ہر سوال کا جواب دے دیتے ہو یہ تمہیں کہاں سے سیکھا؟ کہ یا علی میں نے نفس پیدا اور 70 سال کی تپسیا میں بغیر کلمہ پڑھے، بغیر عبادت کیے میں نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ میں غیب میں جھانک دوں۔ تو علی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کرتے ہو اس کے لیے؟ نفس مارتے ہو؟ کہا نفس مارتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟
کہ میرا نفس جس کام کے لیے کہتا ہے کرو وہ میں کبھی نہیں کرتا. چیزیں جہاں سے ملے اسے قبول کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. جیسے فجر میں ہمارا من کہتا ہے کہ نہ جائے اور ہم نفس کے قابو میں آ جائیں. اسے کہا جو نفس کہتا ہے وہ میں نہیں کرتا اور جو نہیں کہتا ہے وہ میں کرتا. تو علی نے کہا جو نفس کہتا ہے وہ نہیں کرتا. کہاں نفس ہمارا کے پیچھے نہیں جاتا اور جو جس کے لیے منع کرتا ہے اس کو کرتا. اب مولا کائنات نے پوچھا, اب آخری جملہ جو ہے علی کے چاہنے والوں کا چہرہ چمک اٹھا. اس نے نفس پہ قابو کرنے کی بات کی تھی اور اسے یہ پتا نہیں تھا کہ سامنے نفس ہے. فوراً علی نے کہا یہ بتاؤ مسلمان ہونے کے لیے تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا نفس کہتا ہے نہ ہو تو کہتے ہیں پھر ہو. مسلمان ہونے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہا منع کرتا ہے نہ ہو, کہا پھر ہو. اپنے رسول کے مطابق قدموں میں گر گیا. کہا یا علی آپ نفس کے بارے میں کیسے اتنا جانتے ہیں؟ علی نے کہا الا نفس اللہ, میں وحدت کا روح ہوں, توحید کی پرچھائی ہوں, اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں. بے شک میرا علی خدا نہیں ہے, ہم کہتے بھی خدا نہیں ہے, وہ خالق حقیقی نہیں ہے, وہ معبود برحق نہیں ہے, اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا نہ کیا جاتا ہے, لیکن علی کا ذکر عبادت ضرور ہے. علی اللہ نہیں ہے لیکن عین اللہ ضرور ہے. علی اللہ نہیں ہے لیکن نفس اللہ ضرور ہے. علی اللہ نہیں ہے لیکن ید اللہ ضرور ہے. علی اللہ نہیں ہے لیکن وجہ اللہ ضرور ہے. صلوات پڑھیں. بات انکمپلیٹ نہ رہ جائے تو گڈ اور یس کہنے والوں کے لیے جو پہلوان پکڑ کے لے آئے تھے معاذ اللہ علی کو نیچا دکھانے کے لیے, ہندی زبان میں کہیں گے تو زیادہ مزہ آئے گی, وہ چاروں کھانے چپ ہو گئے بغیر علی کے ہاتھ لگائے. علی کی فضیلت و مرتبت دیکھ کے اس سے بات نہیں کرے گی. آگے اور سنیچے علی کے سامنے نتمستک ہو گیا. اور نتمستک نہیں ہوا, کوئی بات اپنے سے ورڈ ہندی کے ہے, ہوا سب وہی تھا. نتمستک ہی نہیں ہوا, دنڈوت ہو گیا علی کے سامنے. صلاۃ پڑھیں محمد. ہوا یہی تھا. بس الفاظ ہندی کے ہیں, سب ہندی کے ہیں. چاروں کھانے چپ ہوا, نتمستک ہوا اور وہ بیچارے تو نہیں کہا جا سکتا جہنمی ہے. صلاۃ پڑھیں. بس عزیزان گرامی, چونکہ آپ کو لطف آ رہا تھا, 45 منٹ ہو گیا. مولا کائنات کا ذکر ہی ایسا ہے. کہہ رہے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن صلاۃ محمد. اچھا, جب لے کے آئے تھے فرام میری بگننگ کو بیان کرنا میں بھول گیا. جب لے کے آئے اور اس نے کہا یعنی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, تو علی نے کہا کہ صرف اکیلے تم سوال کرو گے کہ جو تمہیں لے کے آئے وہ بھی کریں. یہ غلط فہمی نہ پالو کہ علی صرف سامنے نظر رکھتے ہیں, بلکہ علی سب طرف نظر رکھتے ہیں. صلاۃ پڑھیں محمد والا. گرامی, ابھی 40 ہوا. بس ایک بات اور پیغام اور ربط مسائل. سوربھ شکلا کا نام آپ نے سنا ہوگا. گزشتہ سال سوربھ شکلا این ڈی ٹی وی کے رپورٹر کے طور پر, جرنلسٹ کے طور پر 40 کے موقع پر کربلا ہوتا. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. جب این ڈی ٹی وی میں تھے تو بات میں اکثر کہتا ہوں, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی نسل کا ہو, قبیلے کا ہو, کسی مسلک کا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی زبان کا بولنے والا ہو, اگر حق پرست ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا کانٹیکٹ سائنس ہے.
टीवी के रिपोर्टर आप जानते हैं इस पुराशोक दौर में जब हिंदुस्तान का मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, बिक चुका है। एनडीटीवी में थे तब भी स्ट्रगल करते थे, परस्ती की बात करते थे। उन्होंने अब अपना रेड माइक एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें भी कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाएं। तो बताओ, न्यूज़ रिपोर्टर एनडीटीवी की तरफ से गुज़श्ता साल अरबई में गए और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। इस साल अभी बेंगलोर में हुसैन डे में उन्हें बुलाया गया। वायरल है, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जहाँ उनका स्टेटमेंट वायरल है। कसम खुदा कि मेरे बादशाह हुसैन की हुकूमत का दायरा कितना वसीह है। उस हुसैन डे में जो बयान करना शुरू किया सौरभ शुक्ला ने, सौरभ शुक्ला सियाने हैदर करार नहीं है, वो जो जुबान थी ऐसा लगता था कि दिल को। सौरभ शुक्ला ने बयान किया कि मुझे रिपोर्टिंग करने जाना हुआ, मैं करबला गया। बात उन्हीं की है, लफ्ज हमारे हो सकते हैं। उनका मुझे बड़ी हैरत थी कि जहाँ लाखों लोग जुटते हों, करोड़ों लोग जुटते हैं, वहाँ कोई सामान बिकता नहीं, किसी को लूटा नहीं जाता, बल्कि खिदमत की जाती। और उन्होंने बयान किया कि मैं बड़ी मुश्किल से मौका दिया जाता, हर मुल्क के लोगों को आसान नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि रोज़े के अंदर अरबईन के एक दिन पहले हिंदुस्तान वालों को मजलिस करने का आधे घंटे का, सिर्फ आधे घंटे का मौका मिला और तमाम सहाफ़ी हिंदुस्तान के मौजूद थे। सोशल वर्कर आका हुसैन के चाहने वाले उसमें मौजूद था और मैं जूता उतार कर अंदर गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अरबईन में ये सच है कि शायद आका के चाहने वाले लाख मशक्कत के बाद ज़रिए अक़दस करो ज़ियारत न कर पाते हो। मुझे वो शरफ हासिल है कि मैंने ज़रिए को हुआ। तो उनका मजलिस हुई और आधे घंटे बाद में जब बाहर आया तो सीढ़ियों पर अपना जूता छोड़ कर गया था। इंतज़ाम वालों को लगा होगा कि ये ठीक नहीं है, इधर उधर कहीं फेंक दिया। मुझे ये लगा कि अब तो ये जूता मिलने से रहा। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि एक ईरानी उस लाखों की भीड़ में मेरा जूता हाथों पे लिए ऐसे अपनी जुबान में मुझे आवाज दिया। मैं गया, मुझे बड़ी हैरत हुई। उसने कहा आधे घंटे से आपका जूता लिए गया। फिर सौरभ शुक्ला ने कहा कि ये इराक का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि ये जो मेरा जूता वो शख्स लिए था, ये हुसैनी किरदार था, ये हुसैनी किरदार था। फिर सौरभ शुक्ला ने बयान किया कि मैं करबला से यूं नहीं जाता, मैं हुसैन का किरदार लेके रहता, मैं हुसैन का पैगाम लेके रहता और हर किसी को करबला जाना चाहिए। सौरभ शुक्ला ने कहा वहाँ मौजूद लोगों को कि जैसे आप राम को पढ़ते हैं, श्री कृष्ण को पढ़ते हैं, हुसैन को समझिए। सौरभ शुक्ला ने कहा जैसे मौला के रोजे पे लाल झंडा है, इसीलिए मैंने अपने न्यूज़ चैनल का नाम रेड माइक रखा। इसके बाद जो कहा हमारे लाखों सलाम, सौरभ शुक्ला ने कहा कि सिर्फ इमाम हुसैन किरदार नहीं लेके आया हूँ, मैं जनाब ज़ैनब का किरदार लेके आया और कहा वहाँ हुसैन डे में मौजूद लोगों को ये हो सकता है क्योंकि बहुत पहले उम्र थे, आपको ये पता न होगा कि जनाब ज़ैनब कौन थी। कहा हुसैन की बहन थी। और करबला में जब उनके ये सौरभ शुक्ला बयान कर रहे हैं, तनवीर अब्बास ने बयान कर रहे हैं, और मोहम्मद दोनों बच्चे शहीद हो गए, तो जनाब ज़ैनब ने मातम नहीं बनाया इसलिए कि कहीं मेरा भाई कमजोर न पड़ जाए, मेरा भाई अपने मिशन में कमजोर न पड़ जाए। काश हम भी करबला जाते और वहां से कुछ पैगाम लेकर आते, हम भी अपने किरदार में बदलाव लेकर आते। अल्लाह ताला ने हुसैन ये जो आज की मजलिस है, परवरदिगार आलम ने मुझे 3 बेटियां और 1 बेटा अता किया है। अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह का करम एहसान, उसने साहिब औलाद बनाया, 3 बेटियां हैं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते थे कि पालने वाले एक बेटा अता कर दे, उसका नाम मोहम्मद।
और करते करते एक दिन जौनपुर में अपने वतन में शाह के पंजे में मौला अब्बास के रोजे की दुआ कर रहे थे। मुंह से निकल आया, आका अब्बास, मौला अब्बास एक फर्जंद अता कर दीजिए, उसका नाम मोहम्मद अब्बास रखेंगे और ये वादा करते हैं कि मरते दम तक आका आपका आलम उठाएगा। ये उसी मन्नत की मजलिस है। आका अब्बास, मौला अब्बास, बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, मौला अबुल फजल अब्बास आका हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारी आपकी दुआ सबसे पहले कबूल करते, आपकी परेशानी नहीं दूर कर पाते। आज़ादार हुसैन, आप हुसैन के आज़ादार हैं, मैं इस मजलिस का खादिम भी हूँ, बानी भी हूँ, नौकर भी हूँ, गुलाम भी हूँ। अगर किसी तरह की कोई आपको जहमत हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। नजर मौला का एहतमाम है, उसमें भी शिरकत करिएगा, इसलिए कि आप मेहमान हुसैन के हैं। जब मजलिस होती थी सज्जाद दरवाजे पर बैठते थे और आपसे ज्यादा माफी उन शख्सियत से है जिन्हें ये गुनहगार आके देख नहीं पा रही है, हमारे घर पे मेहमान है। अगर आका कोई गलती हुई हो तो उसे माफ मुतवक्किल बादशाह का जमाना है। ज़ाहिरी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बहुत सख्ती है। ये हुआ कि जो भी हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए अपना एक बाजू कटा, कसम खुदा की कैसे हुसैन के जाने वाले दो बाजू कटाते रहे, ज़ियारत को जाते रहे। जब उसने ये देखा बादशाह ने कहा ये ऐसे तो नहीं मानने वाले, एक रकम तय कर दी कि इतने दिरहम मंसूर की अदा करे तो जाए। कहाँ आका के चाहने वालों के पास, अहले सादात के पास कहाँ पैसा। एक अरसे दराज तक कोई काफिला ना आया, बड़ा मुतमईन हो गया। एक दिन क्या देखा, एक बहुत बड़ा काफिला आका हुसैन के चाहने वालों के साथ और एक ज़ईफ़ा उसमें पाक यादा, यानी पैदल उसकी कोई सवारी नहीं थी। आदत ये थी कि अपने पैरों में कपड़ा पूरे बदन पे सफर की धूल थी। बादशाह ने को पता लगा, चल गया। लोगों ने बताया कि एक ऐसी भी ज़ईफ़ा है जो पैर उसके पास कोई सवारी नहीं है, पैरों में कपड़ा बांधी है। बुलाया, पूछा कि तेरे पास इतनी रकम कहाँ से आई? कहा बादशाह जब से तूने ये रकम तय की है तब से मैं एक वक्त खाना खाती हूँ और एक वक्त फाका करके बड़ी मशक्कत से ये रकम तय की है ताकि मौला के रोज़े की ज़ियारत नसीब हो। बादशाह ने ये फुरूज देखा तो जल गया। हुक्म हुआ कि बुढ़िया को दरिया में फेंक दिया जाए। बुढ़िया को दरिया में फेंक दिया गया। काफले वाले रोते बिलखते करबलाए मोहल्ला पहुंचे। अब जो पहुंचे तो क्या देखा, उनसे पहले वो ज़ईफ़ा रोज़े का तवाफ कर रही है। पूछा ये ज़ईफ़ा आप कैसे यहाँ पहुंची? कहा जब मैं डूबने लगी तो एक शख्स नकाबपोश आए, मुझे डूबने से बचाया और चश्म ज़दन में करबला पहुंचाया। मैंने कहा ये आका ऐसा आपने इतना एहसान किया, मुझे डूबने से बचाया और करबला मोहल्ला पहुंचाया। आप कौन है जरा सा इतना बता दीजिए और अपना हाथ दे दीजिए, मैं आपके हाथों का बोतल को ले सकते का मैं अब्बास हूँ, हुसैन का गुलाम हूँ। अरे हाथ तो नहरे फुरात पे भाई की हमारी सजा को कबूल करने वाले मुझे आका हुसैन का वास्ता मरते दम तक हमारा शुमार वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता जो दिल में इरादा नियत रखते हैं उन सब लोगों को करबला मोहल्ला मरने वाले तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता करबला की ज़ियारत जो बीमार है मौला इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सबके नूर शिफा कर्ज़दार उनके कर्ज़ के अदायगी के रिज़्क़ आने वाले
मदीनतुल इल्म बाब मदीनतुल इल्म के सबके में हमें इल्म की दौलत से माला माल लाया करें। आमीन। हमारे लोग इल्म की सलाहियत रखें, इल्म के मैदान में आगे बढ़ें। या हुसैन।